زندگی کے سفر میں جسم اور دل اکثر ایسی بیماریوں کا سامنا کرتے ہیں جو ہماری عمومی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح روحانی بیماریوں کی وجہ سے ہمارے دل کا سکون چھن جاتا ہے اور یہ ہمیں عبادت کی لذت سے محروم کر دیتی ہیں۔ امام یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سقم الجسد بالاوجاع وسقم القلوب بالذنوب فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه فكذلك القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب۔ انسانی جسم بیماریوں سے کمزور پڑ جاتا ہے اور دل کثرت گناہ سے کمزور پڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ جیسے بیماری میں کھانا بے ذائقہ لگتا ہے، اسی طرح گناہوں سے لدا دل عبادت کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ جیسے جسم خوراک کا طلبگار ہوتا ہے، ویسے ہی دل عبادت کی مٹھاس کی آرزو کرتا ہے، لیکن گناہ نیکی کی طرف جانے یا نیکی کی لذت کو محسوس کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم دوا لیتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنی روحانی کمیوں کا علاج بھی ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا علاج مالک الملک سے خلوص دل سے دعا کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو ہمیشہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں مالک الملک کا فرمان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، روحانی خوراک کی اہمیت کو سمجھ کر اور گناہ سے بچتے ہوئے ہم اپنے دل کی صحت برقرار رکھ سکتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عبادت کی مٹھاس کو گناہوں کی موجودگی میں حاصل کرنا ناممکن ہے۔ جیسے ہم جسمانی بیماریوں کی صورت میں کھانے کی مٹھاس، کھانے کی لذت نہیں رکھتے، اسی طرح جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو انسان کا دل، انسان کا نفس گناہوں کی طرف مصروف ہو جاتا ہے، نیکیوں میں لذت نہیں پاتا۔ لہٰذا جیسے جسمانی بیماریوں کی صورت میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، علاج ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح دلوں کے علاج کے لیے مالک الملک کے فرمان کی طرف لوٹا کریں۔ اپنے دلوں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کثرت سے نیک اعمال کیا کریں۔